بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چینل عربی ادب کے لیے بنایا گیا ہے اور عربی ادب کی کتابیں اس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ لوگ القراءۃ الرشیدہ، کلیلہ دمنہ، اظہار العرب ان کتابوں کو پڑھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت اہم ہونے والی ہے، اس اعتبار سے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کتاب کو لے کر کے حاضر ہوا۔ اس کو میں نے پرنٹ آؤٹ کر لیا ہے، اصل میں یہ کتاب میرے پاس PDF میں ہے۔ نام ہے الراعی الشجاع، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کو میں اسی PDF سے پڑھاؤں گا اور PDF کو ڈسکرپشن باکس میں اسی طرح سے الفاظ معنی بھی لکھ رہا ہوں، تو الفاظ معنی کو بھی ساتھ ہی ساتھ ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں، تاکہ آپ وہاں سے دونوں کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پہلے خود سے پڑھیں۔ جب تک خود سے نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو پڑھنا نہیں آئے گا۔ پہلی بار آپ خود سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ ویڈیو کو دیکھیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب پڑھ کے دیکھیں گے تب کہانیوں سے آدمی بہت زیادہ کچھ سیکھتا ہے، کہانیوں سے بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ یہ جو کتابیں ہیں یا اس طرح کی جو کتابیں ہیں جس میں کہانیاں ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں، تو یہ کتابیں مشکل نہیں ہوتی ہیں، یہ کتابیں آسان ہوتی ہیں، ان کا پڑھنا اور سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں اس کتاب کو پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھیں، اور یہ کتاب آسان ہوگی تو آپ اس میں سے زیادہ چیزوں کو لے پائیں گے، زیادہ چیزوں کو اخذ کر پائیں گے، اور آپ کے لیے پڑھنا بھی آسان ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے اس کتاب کو بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے اور اس کے الفاظ معنی کو بھی ڈال دیں گے، تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ الفاظ معنی ڈھونڈنے میں بھی بڑی دقت ہوتی ہے شروع میں، تو اس میں نے زیادہ تر اس کے الفاظ معنی لکھ دیے ہیں، جو مجھے یاد تھے وہ بھی میں نے لکھ دیا ہے، جو نہیں یاد تھے وہ ڈکشنری سے دیکھ کر کے لکھ دیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہونے والا ہے۔ آئیے کتاب کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی کتاب لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، الراعی الشجاع۔ اس کے لکھنے والے ہیں محمد عطیہ الابراشی، ٹھیک ہے۔ بہت ہی اچھے رائٹر ہیں، انہوں نے بچوں کے لیے جو کہانیاں لکھی ہیں، خاص طور سے اس طرح کی جو کہانیاں ہیں بہت ہی بہتر ہے، ابتدائی بچوں کے لیے آسان الفاظ ہیں، آسان جملے ہیں، تو انشاءاللہ اس کتاب کو شروع کریں گے۔ میں نے اس کتاب کو پرنٹ آؤٹ کر لیا ہے، یہ PDF میں ہے، تو PDF بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، اور اس کے الفاظ معنی بھی میں نے لکھ لیے ہیں، اس کو بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، وہاں سے آپ دونوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور ویڈیو کے تھرو سے، ویڈیو کی مدد سے آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس میں تھوڑی زیادہ وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے کلیلہ دمنہ یا اور جو کتابیں ہیں ان کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الراعی الشجاع، یہ نام ہے کتاب کا، الراعی الشجاع۔ راعی یہ واحد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، اس کی جمع آتی ہے رعاة، ٹھیک ہے۔ الشجاع، شجاع بہادر، یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے۔ الراعی الشجاع مطلب کیا ہوگا؟ بہادر چرواہا، ہمت والا چرواہا، ٹھیک ہے۔ پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے پھر موصوف کا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہانی کو۔ کہانی شروع ہوتی ہے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ کان لأحد رعاة الغنم طفلان، کان تھا، لأحد رعاة الغنم بکری چرانے والوں میں سے کسی ایک کے، ٹھیک ہے۔ لام کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ لأحد رعاة الغنم، بکریوں کو چرانے والوں میں سے کسی ایک کے، طفلان دو بچے، یعنی کان طفلان دو بچے تھے۔ اب دیکھیے اس میں دونوں میں مطابقت کیوں نہیں ہے؟ کانا واحد ہے اور طفلان یہ تثنیہ ہے، تو جب بیچ میں دوری ہو جاتی ہے، فاصلہ آ جاتا ہے کچھ، تو اس کو واحد لکھ سکتے ہیں، جائز ہے لکھنا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے کانا طفلان دو بچے تھے، کس کے بچے تھے؟ لأحد رعاة الغنم، رعاة دیکھیے یہاں پہ جمع آ گیا، بکری کو چرانے والوں میں سے کسی ایک کے، ٹھیک ہے، بکری کے چرواہوں میں سے کسی ایک کے دو بچے تھے۔ ابن و بنتن، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔
ابن و بنتن، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. وحینما جلس علی الفراش وحضرہ الموت. حینما مطلب جس وقت، حینما جس وقت، جلسا یجلس جلسن اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. حینما جس وقت، جلسا وہ بیٹھا، علی الفراش یہاں پہ ہوا ضمیر وہ کس کی طرف لوٹ رہی؟ اس کی طرف، یعنی چرواہوں میں سے ایک چرواہا جس کے 2 بچے تھے وہ بیٹھا علی الفراش بستر پر. ٹھیک ہے، فراش جمع فرشن و افرشتن بچھونا فرش. تو جس وقت وہ بیٹھا علی الفراش بستر پر، وحضرہ الموت اور موت اس کے پاس حاضر ہوئی، یعنی اس کے مرنے کا وقت آ گیا. تو حضرہ الموت، اس فعل کا فاعل کون ہے؟ یہ ہے، الموت ہے، اور یہ مفعول ہے، فعل فاعل مفعول. ٹھیک ہے، مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہے. وحضرہ الموت، اور موت اس کے پاس آئی، یعنی اس کی موت آئی. نظر الی ولدیہ، نظر الی مطلب ہوتا ہے دیکھنا، نظر ینظر نظرا الی الشیء کسی چیز کی طرف دیکھنا. نظر الی تو اس چرواہے نے دیکھا، ولدیہ اپنے دونوں بچوں کی طرف. ٹھیک ہے، ولدان، ولد ولدان تثنیہ، اور جب حالت جر میں ہو تو ولدین ہو جائے گا، اور جب اس کی اضافت ہو تو اضافت کی وجہ سے نون یہاں پہ گر گیا ہے. ٹھیک ہے، ولدین تھا اصل میں، اضافت اس کی طرف ہے، ہوا ضمیر کی طرف جو لوٹ رہی ہے اسی احدن کی طرف، اسی چرواہے کی طرف. تو یہاں سے کیا ہو گیا؟ نون گر گیا. نظر الی ولدیہ تو اس نے، یعنی اس چرواہے نے اپنے دونوں بچوں کی طرف دیکھا. وقال اور فرمایا، لہما ان دونوں سے، وقال لہما اور اس نے ان دونوں سے کہا. ٹھیک ہے، قالا کو جو ہوتا ہے مقولہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں دیکھیں گے جو مقولہ ہوگا قالا کا، یعنی کہنے والا کوئی ہوگا وہ فاعل ہوگا، اور جس سے کہے گا وہ مفعول بنے گا. تو اس میں مفعول نہیں کہتے ہیں، قالا کے ساتھ یہ خاص ہے، اس کو مقولہ بولتے ہیں. اور قالا کا جو مفعول ہوتا ہے اس میں لام لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو قال لہما اس نے ان دونوں بچوں سے کہا، وَهُوَ حزین لفراقہما اس حال میں کہ وہ چرواہا حزین غمگین تھا، فاعل کے وزن پر، یعنی بہت زیادہ غمگین تھا. لفراقہما ان دونوں کی جدائی کی وجہ سے، فراق مطلب جدائی. ٹھیک ہے، لفراقہما ان دونوں بچوں کی جدائی کی وجہ سے. لام حرف جر ہے، پھر فراق مضاف ہے ہما ضمیر کی طرف، اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے اس کا کیا ہے؟ حرف جر کا مجرور ہے. اس حال میں کہ وہ غمگین تھا، لفراقہما ان دونوں کی جدائی کی وجہ سے. کیا کہا؟ انی لم اترک لکما الا بیتا صغیرا وثلاث نعجات. انی لم اترک بے شک میں نے نہیں چھوڑا. ترک یترک ترکن میں نے چھوڑنا، لم اترک میں نے نہیں چھوڑا ماضی کا بن گیا. جب فعل مضارع پہ لم لگ جاتا ہے تو ماضی کا معنی دیتا ہے. ترک یترک ترکن میں نے چھوڑنا. انی لم اترک بے شک میں نے نہیں چھوڑا، لکما تم دونوں کے لیے، الا مگر، بیتن صغیرن ایک چھوٹا گھر. ٹھیک ہے، نکرہ ہے اس لیے پہلے ترجمہ کیا کریں گے؟ ایک، پھر چھوٹا اس صفت کا ترجمہ، پھر موصوف کا، ایک چھوٹا گھر. وثلاث نعجات اور 3 بکریاں. نعجتن کی یہ جمع ہے، نعجات بکری. وثلاث نعجات اور 3 بکریاں. فقسماها بینکما کما تحبان. قسم یقسم قسما اس کا مطلب ہوتا ہے قسم الشیء یقسم قسما، باب ضربہ سے تقسیم کرنا. فقسم فعل امر ہے، فقسما فعل امر ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں ماں کے بعد الف دیکھ رہے ہیں. فقسما پس تم دونوں بانٹ لینا، ہا اس کو یا ان چیزوں کو، بینکما اپنے درمیان. ٹھیک ہے، اس کے اندر انتما کی ضمیر ہے، اس لیے یہاں پہ کما لائے ہیں. ٹھیک ہے، فقسماہا بینکما پس تم دونوں بانٹ لینا ان کو، یعنی بکریوں کو اور گھر کو، بینکما اپنے درمیان، کما جس طرح سے، تحبان تم دونوں چاہتے ہو. تحبان یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، تحبان جس طرح سے تم دونوں چاہتے ہو. وَاحْذَرَا أَن تَتَخَاصَمَا مِنْ أَجْلِ الْقِسْمَةِ مَهْمَا تَكُنِ الْأَحْوَالُ. اور کیا فرمایا؟ وَاحْذَرَا یہ بھی فعل امر ہے، حذرا یحذر حذرن اس کا مطلب ہوتا ہے چوکنا اور چوکس ہونا، ڈرنا بچنا. وَاحْذَرَا تثنیہ کا صیغہ، اور تم دونوں ڈرنا، تم دونوں بچنا، ان اس بات سے کہ، تتخاصما تخاصما یتخاصم
تتخاصما یہ فعل مضارع ہے، تخاصما یتخاصم تخاصما باب تفاعل سے، اس کا باب تفاعل سے اس کا مطلب ہوتا ہے لڑنا جھگڑنا، اور تم دونوں بچنا اس بات سے کہ تم دونوں لڑو جھگڑو من اجل القسمت تقسیم کی وجہ سے، تقسیم کی وجہ سے، مہما تکن الاحوال حالات چاہے جو کچھ بھی ہو، مہما مطلب جو کچھ بھی، تکن الاحوال احوال ہوں، یہ حال کی جمع ہے احوال، یعنی حالات جو کچھ بھی ہو جائیں، مہما تکن کانا یکونو سے تکونو، تکونو تھا، پھر اس میں سے کیا ہو گیا، واو گرا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، مہما تکن الاحوال، احوال چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔